اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ معزز صحافی حضرات، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا کے آگے تمام دوستوں، آپ کا بہت شکریہ کہ ایک دفعہ پھر آپ ہماری دعوت میں یہاں تشریف لائیں۔ آج آپ کو یہاں پر زحمت دینے کا مقصد اس پاکستان کا بدقسمت صوبہ سندھ اور اس صوبہ سندھ کا بدقسمت ترین اس کے شہری علاقے، یہاں پر جو پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے تعصب، اپنی نسلی ذہنیت جو ان کی ہے نسل پرستی کی، اور اپنے کرپشن، اپنی اقربا پروری اور اپنی 15 سالہ تقریباً 14 سال 15 سالوں سے جو اس صوبہ سندھ اور خاص طور پر جو اس کے شہری علاقوں کے ساتھ اس کا سلوک ہے، اس کی اب انتہا ہو چلی ہے۔ اور اس حوالے سے آج آپ کو یہاں پر زحمت دی ہے کہ آپ کے ذریعے ارباب اختیار تک، پاکستان چلانے والوں تک پاکستانیوں کی آواز پہنچا سکیں، سندھ کے لوگوں کی آواز پہنچا سکیں، خاص طور پر سندھ کے شہری علاقے کے رہنے والے تمام زبانیں بولنے والوں کی آواز پہنچا سکیں۔ جیسے کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ تقریباً 13واں 14واں سال چل رہا ہے ان کا۔ اس 14 سالوں میں ایک قطرہ نیا پانی نہیں ہے سندھ کے شہری علاقوں کے لیے۔ نہ کہ صرف ایک قطرہ نیا پانی نہیں ایڈ کیا انہوں نے، بلکہ جو پانی کا نظام تھا، جو آلریڈی پانی آتا تھا، اس پانی کو بھی چوری کروا کے اس پہ ہائیڈرینٹ بنوا کے اسی پانی کو بیچ کر، چوری کر کے اسی پانی کو شہر والوں کو بیچ رہے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی ادارہ، کوئی حکومت، کوئی وفاقی حکومت، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک ٹرانسپورٹ کی نئی بس نہیں ہے 15 سالوں میں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس شہر میں ایک نئی نوکری نہیں ہے، ایک سرکاری نوکری کسی ایک شہر کے رہنے والے ڈومیسائل والوں کو نہیں دی گئی۔ کوٹا سسٹم جو موجود، جو ایک ظالمانہ رواج، ایک ظالمانہ کوٹا سسٹم سندھ میں رائج ہے، اس کوٹا سسٹم پہ بھی عمل نہیں کر رہے کہ بھائی چلو بھائی 40-60 کوٹا ہے، 60 دیہی 40 شہری۔ اس شہری کوٹے جو 40% شہری کوٹے پہ بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر اس شہری کوٹے کو 40% شہری کوٹے کو بھی یہاں کے رہنے والے نوجوانوں کو روزگار نہیں دے رہے۔ ایک نیا ہسپتال نہیں ہے، کوئی سرکاری ہسپتال میں ایڈیشن نہیں ہے، ایک نئی روڈ نہیں ہے۔ شہر میں کچرے کا کبھی مسئلہ نہیں تھا، شہر کچرا کنڈی بن گیا۔ شہر میں کبھی بھی اس طرح کے پانی کے مسائل نہیں تھے، شہر میں آج افراتفری ہے۔ آج سے پہلے ہم نے سنا نہیں تھا کہ کتوں کے کاٹنے سے ہلاکتیں ہوتی ہوں۔ آج اس صوبہ سندھ میں درجنوں بچوں کو روزانہ کتے کاٹ رہے ہیں، اور ہر دوسرے دن جو ہے وہ بچے مرتے ہیں کتے کے کاٹنے سے۔ آج تک کتے کے کاٹنے کا مسئلہ حل نہیں ہو پایا۔ ہائی کورٹ نے اس پہ ایکشن لے لیا، ہائی کورٹ بیٹھ گئی، ٹی وی پہ پروگرام چل گئے، روزانہ کے اخبارات بھرے ہوتے ہیں، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جناب اس
3 سال پہلے 2018 میں بننے والی وفاقی حکومت، پی ٹی آئی کی حکومت، جو کہ بہت دعوے نعرے لگا کر آئی تھی کہ وہ احتساب کرے گی، وہ لوگوں کے حقوق دلوائے گی، آج اس کی کمزور، پی ٹی آئی کی کمزور حکومت جو چل رہی ہے وہ چلی پیپلز پارٹی کی وجہ سے رہی ہے۔ آج اگر پیپلز پارٹی چاہے تمام دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کر 1 گھنٹے کے اندر حکومت ختم ہو جائے گی، تو چونکہ پی ٹی آئی کی حکومت کو یہ پتا ہے، وفاقی حکومت کو، کہ ان کی پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہماری حکومت چل رہی ہے، ہمیں گرانا نہیں چاہ رہے، اس لیے انہوں نے سندھ میں ان کو کھلی آزادی دے رکھی ہے۔ سب ڈرامہ ہے جو آ کر وزیر اعظم، اب تو وہ خیر بولتے بھی نہیں ہیں، پہلے وہ بولتے تھے صوبائی حکومت کے خلاف یا پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف، اب تو انہوں نے بولنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ تو پیپلز پارٹی اس وقت جو ہے وہ اس کی کاسٹ، یہ جو اس حکومت کو، اس وفاقی حکومت کو چلانے کا جو بھتہ دے رہے ہیں نا، وہ کراچی اور سندھ کے شہری علاقے کے لوگ دے رہے ہیں۔ یعنی کہ ہمیں جو اس کا تاوان دے رہے ہیں، اس حکومت کو چلانے کا، وفاقی حکومت کو چلانے کا تاوان جو دیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کو کھلی چھٹی کی صورت میں، وہ اس صوبہ سندھ کے لوگ اور شہری علاقے کے لوگ دے رہے ہیں کہ ہمارا کوئی والی وارث نہیں ہے، ہمارا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور پیپلز پارٹی کا ظلم رکنے کا نام نہیں لے رہا، یہ ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ تو آج ہم نے بڑے بڑے دعوے سنے تھے 3 سال پہلے اس عمران خان صاحب کے، لیکن آج بدقسمتی کے ساتھ کرپشن اپنے عروج پر ہے۔ تاریخ میں سب سے زیادہ کرپشن آج ہو رہی ہے، اور مزے کی بات ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ سو مچ سو کہ نیب جو ہے وہ ایک لیٹر لکھتا ہے کہ بھائی یہ جو کوٹا سسٹم ہے، اس کوٹا سسٹم کے مطابق یہ جو پچھلے 15 سالوں میں جابیں ہوئی ہیں نہیں ہوئی ہیں، ہم نے دیکھا کہ تاریخ میں یہ دن بھی دیکھنا تھا کہ نیب جیسا ادارہ بھی اپنے لیٹر کو واپس لے لیتا ہے اس پروونشل گورنمنٹ کے سامنے، اس صوبائی حکومت کے سامنے۔ ایک کیپٹن صفدر کو اگر گرفتار کر لیا جاتا ہے تو اس پر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اتنا غصہ آتا ہے کہ وہ آرمی چیف کو فون کر دیتے ہیں اٹھا کر، اور ملک میں ایک عجیب سا بھونچال آ جاتا ہے۔ یہاں پر روزانہ لوگ مر رہے ہیں، روزانہ لوگ تباہ برباد ہو رہے ہیں، اور کسی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو غصہ نہیں آتا، کسی حکومت کے حکمران کو غصہ نہیں آتا، اور راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے۔ رئی سہی کسر ہم تو اس کے عادی ہو چکے تھے، رئی سہی کسر اس کورونا کے بہانے پوری کی جا رہی ہے۔ سندھ میں لاک ڈاؤن ہے، گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، لوگوں کے کاروبار کو بند کیا جا رہا ہے۔ عجیب منطق ہے کہ 6 بجے کے بعد کورونا جو ہے وہ آ جائے گا، 6 بجے تک کر سکتے ہیں، 8 بجے کے بعد لوگ گرفتار ہو جائیں گے۔ عجیب منطق ہے۔ 2 سال ہو گئے آج اس وبا کو تقریباً ہونے جا رہے ہیں۔ پاکستان میں آج تک وفاق اور صوبے میں اس والی بات پہ ہم آنگی ہی نہیں ہو پائی کہ کرنا کیا ہے، اور اپنی بالکل مجھے اس والی بات پہ کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں کہ یہ جو سندھ کی صوبائی حکومت ہے یہ تعصب زدہ حکومت ہے، تعصب زدہ حکومت ہے۔ یہ نسلی، جسے کہتے ہیں کہ نفرت کرنے والے لوگ، اس طرح کے جن کے اقدامات ہیں، انہوں نے اس کورونا وائرس کو بھی کراچی سے بدلہ لینے کا ایک موقع جانا ہے۔ پورے رمضان بھر کھلی چھٹی دے رکھی ہے، جنگلی قسم کے افسروں کو لگا رکھا ہے یہاں پر لا کر شہر میں، جن کو جانوروں سے بدتر ہیں، جنہوں نے شہر شاید پہلی دفعہ دیکھا ہو، ان کو لا کر لگا رکھا، ان کو یہ شہر جو ہے مفتوحہ علاقے کے طور پر نظر آ گیا ہے۔ پورے رمضان بھر میں دکانداروں کو، یہ جو ایس ڈی ایم ٹائپ لوگ ہیں، انہوں نے آ کر ان کو دکانیں بند کی ہیں، ان کو سیل کیا ہے، اور کہا کہ بھئی یا تو جیل جاؤ، عید خراب کرو، یا ہمیں حرام کے پیسے دو، مرتا کیا نہیں کرتا۔
کروڑ روپے روزانہ اس کورونا وائرس کے لاک ڈاؤن کے چکر میں پولیس اور سرکاری ادارے رشوت کے طور پر کراچی والوں سے نکلوا رہے ہیں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کوئی بات کرنے والا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ عمران خان کی حکومت چلانی ہے بھائی وفاق میں, تو پیپلز پارٹی کو مت چھیڑو, یہاں پہ جو کرتی ہے کرنے دو, ذبح کر رہی ہے سندھ کے لوگوں کو کرنے دو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کیونکہ عمران خان کی حکومت ڈسٹرب نہ ہو جائے. اگر یہ ان حکومت کے خلاف کھڑے ہو گئے, پی ڈی ایم کے ساتھ مل گئے, تو حکومت چلی جائے گی. تو میں پاکستان کے لوگوں کو کی طرف سے یہ بتانا چاہتا ہوں, حکمرانوں کو, اور خاص طور پر سندھ اور خاص طور پر سندھ کے شہری علاقے کے لوگوں کی طرف سے بتانا چاہتا ہوں. اور یاد رہے کہ جب میں سندھ کے شہری علاقے کے لوگوں کی بات کرتا ہوں تو میں کسی ایک زبان والے کی بات نہیں کر رہا. اس کراچی میں جیسے شہر میں جو کہ آدھی آبادی ہے, سندھ کی آدھی آبادی ہے, سندھ کی آبادی کا 50% انسان صرف اس کراچی میں بستا ہے. اس میں لاکھوں کی تعداد میں مہاجر ہیں, لاکھوں کی تعداد میں پختون ہیں, لاکھوں کی تعداد میں پنجابیز ہیں, لاکھوں کی تعداد میں سندھیز ہیں, لاکھوں کی تعداد میں ہزارے وال, کشمیری, بنگالی, برمیز, بلوچ, لاکھوں کی تعداد میں بلوچ رہتے ہیں, گلگت بلتستان کے لوگ رہتے ہیں, کشمیری رہتے ہیں. کون سی زبان بولنے والا اس شہر میں لاکھوں کی تعداد میں نہیں رہتا؟ میں سارے کراچی میں رہنے والے, سندھ کے شہری علاقوں میں رہنے والے, سندھ کے دیہی علاقوں میں رہنے والے کی بات کر رہا ہوں. میں اس بچے کی بھی بات کر رہا ہوں جو کہ لاڑکانہ میں جس کو کتے بھموڑ رہے ہیں, کاٹ رہے ہیں, کھا رہے ہیں, زندہ بچے کو, اور اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے. آج کے اس دور میں دنیا چاند پہ جا رہی ہے, ہم کتوں سے کاٹنے کے بچاؤ کی ویکسین دستیاب نہیں کر سکے ہیں. یہ ظلم ہے, اور اس ظلم پر خاموش رہنے والا ظالم کا ساتھی ہے. پاک سرزمین پارٹی بڑے بڑے فرعونوں کے آگے نہیں جھکی ہے, تو ہم اس پیپلز پارٹی کی فرعونیت پر خاموش بالکل نہیں رہیں گے. میں پاکستان کے ارباب اختیار کو یہاں سے کراچی سے بیٹھ کر یہ بتانا چاہتا ہوں, پاکستان کے لا انفورسمنٹ اداروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی جو شہری علاقوں کے ساتھ کر رہی ہے, یہ نیشنل سیکیورٹی کے ایشو ہے. یہ ملک کی سیکیورٹی کو تہو بالا کرنے کی سازش کر رہے ہیں. یہاں پر ایسا لاوا پکڑا ہے کہ آج اس شہر میں کہ نوجوانوں کو آپ جس طرف بھی لے کر جانا چاہو وہ چلے جائیں گے, اس لیے کہ سب کچھ چھین لیا اس سے امید چھین لی ہے. کسی قوم کے لوگوں سے امید چھین لو, اس کو پھر آپ جس طرح تباہ کرنا چاہو کرو. اس پیپلز پارٹی کی حکومت نے سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں سے امید نام کی چیز چھین لی ہے. ہمیں کوئی امید نہیں رہ گئی ہے, ہمیں کوئی بہتری کی تبدیلی کی امید نہیں رہ گئی ہے. وفاقی حکومت نے گروی دے دیا ہے, اس شہری علاقوں کو پیپلز پارٹی کے ہاتھوں گروی رکھ دیا ہے. اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے عمران خان صاحب کو, ایک کیس بتائیں کہ ان کو کیا کرپشن ختم ہو گئی سندھ میں؟ کس آدمی کو پکڑا ہے انہوں نے, کس کو سزا دی ہے؟ صرف باتوں کے ٹورنامنٹ کرنے کے علاوہ, اور اب تو بات بھی نہیں کرتے, اس لیے کہ ان کو بہت اچھی طریقے سے پتا ہے کہ اسی پیپلز پارٹی کی وجہ سے ان کی وفاقی حکومت چل رہی ہے. تو یہ منافقت ہے, یہ منافقت ہے. یہاں تک یہ ماجرا, یہ حالات پہنچے کیسے؟ یہ شہر لوٹا کیسے؟ آج جو لوگ اس شہر میں مہاجر نام کی سیاست کر رہے ہیں, مہاجروں کے بڑے علمبردار بن رہے ہیں, ذرا ایک نظر ان پہ ڈالیں. یہ شہر اسی مہاجر نام کی سیاست کرنے والے ایم کیو ایم نے اپنے ہاتھوں سے بیچا اس پیپلز پارٹی کو. 2002 سے لے کر 2015 تک حکومت کا حصہ رہے. ان کا گورنر 14 سالوں تک رہا ہے. پیپلز پارٹی کے پورے 5 سالہ دور میں اس گورنر نے بیٹھ کر خود طریقے بتائے ہیں کہ شہر پہ کیسے قبضہ کرے پیپلز پارٹی. صرف اس کی گورنرشپ کو رہنے دے, صرف ایم کیو ایم کی وزارتوں کو رہنے دے, اور اس کے بعد اس شہر پہ قبضہ کرے. اس شہر کا بلدیاتی نظام
اگر اس کے اختیارات ووٹر بورڈ کے، کے بی سی اے کے، سٹی گورنمنٹ کے اگر کسی دور میں لیے گئے تو وہ اس دور میں لیے گئے 2013 میں کہ جب ایم کیو ایم اس صوبائی حکومت، پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کا حصہ تھی. ان کا گورنر بیٹھا تھا، ان کے وزیر تھے سی پیپلز پارٹی کے ساتھ. اپنے ہاتھوں سے لکھ کر سارے اختیارات انہوں نے دیے. یہ تو ہڑتال کرنے والی پارٹی تھی نا. کوئی ایک ہڑتال بتاؤ کہ کراچی میں بلدیاتی اختیارات چلے گئے یا جا رہے ہیں تو اس پارٹی نے ایک دن بھی ہڑتال کی کال دی ہو، اس کوٹا سسٹم پہ ایک دن بھی ہڑتال کی کال دی ہو، اس اختیارات وسائل پہ ایک دن بھی ہڑتال کی کال دی ہو؟ نہیں دی ہڑتال کی کال، کیونکہ یہ پارٹنرز ان کرائم تھے. ان کو اپنے بیگ مل رہے تھے، ان کو اپنے پیسے مل رہے تھے، ان کو عہدے ملے ہوئے تھے. انہوں نے شہر کو اپنے ہاتھوں سے پیپلز پارٹی کو بیچا ہے، یہاں کے لوگوں کے حقوق کو اپنے ہاتھوں سے بیچا ہے. جب ہی میں کہتا ہوں کہ ہمیں چوروں نے نہیں لوٹا، ہمارا چوکیدار چوروں سے مل گیا، اس نے اس گھر کا دروازہ کھولا ہے. جب گھر کا چوکیدار چوروں سے مل جائے، اور وہ چوکیدار کوئی اور نہیں، یہ ایم کیو ایم مہاجر نام پر سیاست کرنے والی یہ ایم کیو ایم تھی اور ہے. اس نے اس شہر کو بیچا، اس نے شہر کو کہ مینڈیٹ کو بیچا ہے اور ان کے ہاتھوں بیچا ہے. انہوں نے راستے بتائے پیپلز پارٹی کو کہ کیسے قبضہ کرے شہر کو. اور آج آپ دیکھو کہ کراچی کی مردم شماری پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ غلط ہے. اس غلط مردم شماری پہ اس غضب خدا کا کہ یہ وفاقی حکومت کوئی کام سیدھا نہیں کر رہی، اس کو کام ہی نہیں کرنا آتا. اس نے ایک غلط متنازع مردم شماری کو جائز کرنے کا ٹھیکہ لے لیا کہ وفاقی حکومت میں مردم شماری کو انڈورس کریں گے. چیخ کے تھک گئے کہ بھائی ایک متنازع چیز کو متنازع رہنا، جس طرح سے آج تک آپ نے کشمیر کو متنازع ٹیریٹری قرار دے رکھا ہے نا بھائی، تاکہ جب بھی بات ہوگی تو متنازع سے صحیح ہو جائے گی. آج آپ اس کو مان کیوں نہیں لیتے؟ انڈیا کی بات مان کیوں نہیں لیتے؟ پھر مذاکرات کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ جب تک وہ متنازع نہیں ہے، جب تک وہ صحیح ہو نہیں سکتی. اس لیے کراچی کی مردم شماری 1,60,00,000 متنازع تھی. جب بھی نئی مردم شماری ہوتی، یہ مردم شماری متنازع رہتی تو پھر ٹھیک مردم شماری ہوتی. آپ کی وفاقی حکومت نے اس کے اوپر مہر لگا دی کہ اس کو ہم لیگل تصور کرتے ہیں، اور اس مہر میں لگانے میں ایم کیو ایم اس وفاقی حکومت میں ساتھ بیٹھی ہوئی ہے. تو جو ایم کیو ایم، جو مہاجر نام پر، شہر کے نام پر سیاست کرنے والے ایک متنازع مردم شماری کو متنازع نہیں رہنے دیتے، اس متنازع کو لیگل کروا دیتے ہیں، وہ اس شہر میں حقوق دلوائیں گے. یہ ان کا چہرہ ہے. ہم نے اس وقت بھی یہ خود کھڑے ہو کر کہتے تھے 70 لاکھ لوگ لاپتہ کر دیے گئے. آج اس کے اوپر مہر لگوائی ہے انہوں نے بیٹھ کر اپنی وزارتوں کے لیے، 2 وزارتوں کے لیے. تو یہ صرف کل نہیں بیچ رہے تھے شہر کو، انہوں نے میرا مستقبل بھی بیچ دیا، انہوں نے میرا فیوچر بھی بیچ دیا، انہوں نے شہر کا فیوچر بھی بیچ دیا اپنی چند وزارتوں کے لیے. آج حلق پھاڑ کے مہاجروں کے غمخوار بن رہے چیمپئن کون بن رہا ہے؟ وہ جس کے ہاتھوں پر ہزاروں مہاجروں کا، مہاجر نوجوانوں کا خون ہے، جس نے 20 سال 19 جون 1992 سے لے کر 2011 تک، جب تک اس نے الطاف حسین سے معافی مانگ کر دوبارہ ایم کیو میں نہیں آیا تھا، 20 سالوں میں ہزاروں مہاجروں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کروایا. یہ شہداء قبرستان جس پر جا کر آج وہ آنسو بہاتے ہیں مگرمچھ کے، یہ شہداء قبرستان آباد، اس میں سے 90% آباد، وہ شہید کرنے والا آدمی، شہید کروانے والا آدمی وہی وہ شخص ہے. وہ آج اس مہاجر نام کی سیاست کا بڑا رہنما بنا ہوا ہے. 2011 میں الطاف حسین سے معافی مانگ کر آیا. جب معافی مانگ کر آیا تو یہ حالات تھے کہ کے ایف سے ریکویسٹ کر کے، درخواست کر کے 25,000 روپے گھر چلانے کے لیے مانگے کہ میرا گھر نہیں چل رہا، مجھے 25,000 روپے دیے جائے زکات فطرے کی رقم سے. دے دی گئی. اس کے بعد کہا کہ نہیں 25,000 میں بھی گھر نہیں چل رہا، ایک شادی ہال دیا جائے.
ایک شادی ہال دے دیا گیا، پھر کہا ایک سے کام نہیں چل رہا، دوسرا شادی ہال کرایا جائے، پھر دوسرا شادی ہال دے دیا گیا، اس کے بعد تو پر لگ گئے۔ آج ارب پتی ہے، ارب پتی ہے۔ آج اسی شہر میں بڑے بڑے پروجیکٹ جو کہ ریئل اسٹیٹ پروجیکٹ، ایک دو پلاٹ نہیں، ریئل اسٹیٹ، بڑے بڑی سوسائٹیز اس کے اونر ہیں، اس کے شراکت دار ہیں، اس کے پارٹنر ہیں، اور اس 15 سالوں میں اپنے گھر کے رشتہ داروں، اپنے گھر کے کرتا دھرتاؤں سے، اسی پیپلز پارٹی سے 15 سالوں سے سندھ کی سب سے پرائم پوسٹنگ لے رکھی ہے، سرکاری پوسٹنگ لے رکھی ہے پرائم قسم کی، جو کہ نمبر 1 پوسٹنگ، نمبر 1 پوسٹ ہے سندھ کی، لوکریٹو جسے کہتے ہیں، جس پہ لوگ اربوں روپے دے کر، رشوت دے کر وہ پوسٹنگ لیتے ہیں۔ امیجن کرو کہ ایک طرف مہاجروں کا نام لے کر سیاست کرنے والا رہنما، اسی کے گھر کا آدمی جو ہے وہ 15 سالوں سے پیپلز پارٹی نے اس کو سندھ کی سب سے امپورٹنٹ پوسٹنگ دے رکھی ہے۔ کیا سروس دے رہا ہوگا وہ؟ کیا سروس دے رہا ہوگا وہ؟ اور آج وہ گلے پھاڑ پھاڑ کر مہاجروں کو، تو میں مہاجروں کو بتانا چاہتا ہوں، اے مہاجروں، اپنی قوم، اپنی نسل کو لوٹنے والوں کو پہچانو۔ ٹی وی پہ بیٹھ کر اقرار کرنے والوں کو پہچانو کہ ہاں ہم استعمال ہوئے ہیں، ہمیں فلاں نے استعمال کیا ہے، اور ہم نے اس شہر میں مہاجر نوجوانوں کا خون کیا ہے۔ 20 سالوں میں ہزاروں لوگ، 10,000 لوگ جو ہے وہ مہاجر مار دیے۔ ہم سے مقابلہ کرتے ہیں مصطفیٰ کمال اور اس کی پارٹی سے۔ مصطفیٰ کمال اور اس کی پارٹی نے اس شہر میں ایک قطرہ خون 5 سالوں میں نہیں بہایا کسی کا۔ اس شہر کے نوجوانوں کو عقوبت خانوں سے رہائی دلوائی ہے۔ اس شہر میں شہداء قبرستان میں تالے پڑوائے ہیں۔ اس شہر میں ایک لاش نہیں گئی ہمارے آنے کے بعد۔ اس شہر کا نوجوان لاپتہ نہیں ہو رہا، اس شہر کا نوجوان گرفتار نہیں ہو رہا۔ مہاجر نوجوان اپنے گھروں میں سو رہا ہے، ہاں نام لے کر بولتا ہوں، مہاجر نوجوان اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ جو میرا دشمن بھی ہے اس کو بھی امن دیا ہے ہم نے۔ آج وہ بھی اگر گھر پہ سو رہا ہے تو ہماری جد و جہد کی وجہ سے۔ ہم نے کسی مہاجر کا ایک قطرہ خون نہیں گرایا، ہم نے کسی مہاجر کو مہاجر سے نہیں لڑوایا، ہم نے شہداء قبرستان میں تالے پڑوائے، کوئی لاش نہیں جا رہی، ہم نے مہاجر لاپتہ نوجوانوں کو بازیاب کروایا، ہم نے اس شہر میں مہاجروں میں پختونوں میں، مہاجروں میں بلوچوں میں، مہاجروں میں سندھیوں میں، مہاجروں میں پنجابیوں میں جو 40 سالہ دشمنی تھی اس دشمنی کو ختم کروایا۔ آج میرے ساتھ پختون بھی ہیں، آج میرے ساتھ مہاجر بھی ہیں، آج میرے ساتھ سندھی بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، پنجابیز بھی ہیں۔ آج سوراب گوڑ اور فیڈرل بی ایریا والوں میں کوئی لڑائی نہیں ہے، آج لیاری والوں میں اور رنچھوڑ لائن والوں میں کوئی لڑائی نہیں ہے، آج کٹی پہاڑی والوں میں اور اورنگی والوں میں کوئی لڑائی نہیں ہے، آج چکرا گوٹ والوں میں اور کورنگی والوں میں کوئی لڑائی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے ہم نے۔ ہاں ہم مہاجر کا نعرہ نہیں لگا رہے، لیکن ہم مہاجروں کو ہم نے بیچا نہیں ہے اپنے کاروبار کو چلانے کے لیے۔ تو میں مہاجروں کو آواز لگا کر کہنا چاہتا ہوں کہ اس پیپلز پارٹی کی بدترین تعصب زدہ گورنمنٹ کی آڑ میں یہ مہاجر نام پر سیاست کرنے والے پھر تمہارے ٹھیکیدار بننے آئیں گے، پھر تمہارے نوجوانوں کو غصہ دلائیں گے، پھر تمہارے نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہتھیار دیں گے، پھر ایسی بات کہیں گے جس سے دوبارہ لڑائی شروع ہو۔ یاد رکھو، سندھی ہمارا دشمن نہیں ہے، وہ ہمارے ساتھ برا نہیں کر رہا، پیپلز پارٹی دشمنی کر رہی ہے ہمارے ساتھ۔ یہی پیپلز پارٹی لاڑکانہ کے ساتھ بھی برا کر رہی ہے، یہی پیپلز پارٹی کشمور کے ساتھ بھی برا کر رہی ہے، یہی پیپلز پارٹی نواب شاہ کے ساتھ بھی برا کر رہی ہے، اور یہی پیپلز پارٹی کراچی اور حیدرآباد کے نوجوانوں کے ساتھ بھی زیادتی اور ظلم کر رہی ہے۔ تو پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ ظلم کر رہی ہے، سندھی نہیں کر رہا، سندھی خود اس کے ظلم کا شکار ہے۔ اس میں بہت واضح فرق ہے۔ میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے
میں پاکستان کے آرمی چیف کو آواز لگانا چاہتا ہوں. میں حکومت کو کیسے آواز لگاؤں؟ 3 سال ہو گئے اس عمران خان کی حکومت، جمہوری سو کال حکومت کو، جس کی ہم نے اتنی سپورٹ کی کہ ہم پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ جا کر نہیں کھڑے ہوئے، ہم اپوزیشن کی جماعت میں جا کر نہیں کھڑے ہوئے. ہمارے ساتھ زیادتیوں کے باوجود ہم نے عمران خان کی اس حکومت کو 3 سالوں تک سپورٹ کی ہے. لیکن یہ اتنے بدبخت لوگ ہیں، ان کو نہ دوستوں کا پتہ ہے نہ دشمنوں کا پتہ ہے. یہ اتنے بدبخت لوگ ہیں کہ ان کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے فیصلہ کیا کہ اب ان کے غلط کاموں کی تائید نہیں کریں گے. اب ان کی وجہ سے ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ان کی وجہ سے کراچی پر ظلم ہو رہا ہے، ان کی اقربا پروری کی وجہ سے. جب ایم کیو ایم نے شہر کے مینڈیٹ کو بیچا پیپلز پارٹی کے ہاتھوں، لوگوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا اور 2013 اور 2018 میں ایم کیو ایم کو چھوڑ کر انہوں نے پی ٹی آئی کو انہوں نے ایک موقع دیا. ان کی باتیں، ان کی لفاظیاں سن کر آج اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی یہ بات. اور NA 249 کا جو رزلٹ ہے وہ نوشتہ دیوار ہے، وہ دیوار پر لکھی ہوئی تحریر ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کا عہدہ رکھنے والی پارٹی، گورنر اور صدر کا عہدہ رکھنے والی پارٹی کو ہم نے شکست دی ہے. پی ایس پی نے شکست دی ہے. 35,000 ووٹ لینے والے صرف 3 سال پہلے آج ان کی حکومت ہے، وہ پی ایس پی سے ہار گئے ہیں. بلدیہ ٹاؤن NA 249 میں وہ ہم سے ہار گئے ہیں. وہ چند ہزار وہ ہم سے ہار گئے ہیں. اگر ہم 1600 ووٹوں سے 2013 میں 18 میں 1600 ووٹوں سے ہم تقریباً 10,000 ووٹوں میں چلے گئے. اور 10,000 ووٹوں کے بعد ایسا نہیں کہ ہم سے جیتنے والا کوئی 50,000 ووٹ پہ کھڑا ہے. جیتنے والا 15-16 ہزار ووٹ لے کر جیتا ہے اور ہم تقریباً 10,000 ووٹوں پہ کھڑے ہیں. اور جو 35,000 ووٹ لینے والی پارٹی تھی سو کالڈ آج کی حکمراں جماعت پی ٹی آئی، وہ 8,000 پہ 7,000 پہ آ گئی. وہ ہم سے بھی نیچے آ گئی. ہم نے ان کو بھی ہرایا ہے وہاں پہ. یہ ہے دیوار پہ لکھا ہوا. اور اس کی بغل بچہ جماعت جو کہ اس کے ساتھ حکمرانی انجوائے کر رہی ہے، جن کو اس کراچی میں ابھی تک زندہ رکھا گیا ہے صرف عمران خان صاحب کی حکومت کو چلانے کی رومانس میں. جس دن حکومت گر جائے گی یہ بھی ختم ہو جائیں گے. ان کو منسٹریاں دیکھ کر، 4 سیٹیں دیکھ کر ان کو زندہ رکھا گیا ہے. وہ بھی ہم سے ہار گئے. وہ 6 نمبر پہ آئے ہیں. تو ہم نے دونوں حکمران جماعتوں کو اس کراچی میں NA 249 میں ہرایا ہے. پی ٹی آئی کو بھی ہرایا ہے اور ایم کیو ایم کی بھی ہرائی. یہ ہے دیوار پہ لکھا ہوا. یہ ہے فیوچر میسج کراچی کا. یہ ہے فیوچر کراچی کا کہ کراچی ہم 1600 ووٹوں سے تقریباً 10,000 پہ آ گئے. یہ 35,000 سے 8,000 پہ آ گئے. یہ 20,000 سے 4,000 پہ آ گئے. جو لوگ، یہ 2 جماعتیں اپنی ہر گفتگو میں پی ایس پی کو یہ تانا دیتی تھی کہ پی ایس پی کو لوگ ووٹ نہیں ڈالتے. لوگوں نے بلدیہ NA 249 کے لوگوں نے ان کا یہ غرور گھمنڈ خاک میں ملا دیا. انہوں نے اس لو ٹرن آؤٹ کے باوجود ان سے زیادہ ووٹ ڈال کر پی ایس پی کو ان سے تو جتوایا کم سے کم. یہ پیپلز پارٹی کا تو جو سیٹ ہے وہ تو اس پہ کبھی بعد میں بات کریں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کم سے کم یہ جو پی ٹی آئی کا غرور تھا، یہ جو ایم کیو ایم کا غرور تھا، اور یہ جو ہمیں تانے دیتے تھے کہ پی ایس پی کو لوگ ووٹ نہیں دیں گے کراچی کے لوگ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو پھیرا ہے، ان کے غرور کو خاک میں ملایا ہے. اور ان کے سامنے ہم کسی سے ہارے جیتے، ہم ان سے جیت گئے. ہم پی ٹی آئی سے جیت گئے، ہم ایم کیو ایم سے جیت گئے. ہمارے مورلز کو ہائی کرنے کے لیے یہ بہت اب 1600 سے 10,000 پہ آ گئے. یہ 35,000 سے 8,000 پہ آ گئے. یہ 15,000 سے 4,000 پہ آ گئے. اور یہ بقیہ 4,000 اور 4,000 اور 6,000 اور 8,000 یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ فارغ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. میں پاکستان کے اس دور میں، اس سن کے اس بے بسی کے دور میں
حکمرانوں کی میں نے آپ کے سامنے بات کی کہ مجھے وزیر اعظم سے یا اس حکومت سے کوئی امید ہی نہیں رہ گئی ہے. ان کی وجہ سے تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے. پیپلز پارٹی میں نے آپ کو تفصیل سے بات بتائی ہے. تو وہ تو نہیں کر سکتے پیپلز پارٹی کے خلاف, ان کو نہیں روک سکتے, اس لیے کہ ان کو اپنی حکومت چلانی ہے. اور اب تو بالکل واضح ہو گئی ہے بات کہ بھائی اسی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر وہ سینٹ کا چیئرمین بنوا رہے ہیں, اسی پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر وہ بلوچستان کی حکومت ختم کروا رہے ہیں. تو اس پیپلز پارٹی کے ساتھ کے خلاف وہ کیسے کھڑے ہوں گے؟ تو مجھے تو ان سے امید نہیں ہے. لیکن میں آپ کے ذریعے پاکستان کے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کو میں آواز لگانا چاہتا ہوں. مجھ پر لوگ اعتراض کریں گے جمہوری دور ہے, آپ آرمی چیف کی بات کریں, تو بھائی کیا UNP فورس کو آواز لگائیں؟ کہاں جائیں ہم کس کے پاس جائیں پھر کس کو آواز لگائیں؟ چونکہ یہ کراچی ایک سینسٹیو علاقہ ہے, یہاں پر را کی پینیٹریشن رہی ہے, یہاں پر سیکیورٹی کے معاملات رہے ہیں. پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے یہاں کے امن کو برقرار قائم کرنے میں بڑی قربانی دی ہے. میں وارن کرنا چاہتا ہوں, میں پاکستان کے حکمرانوں کو وارن کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی کا امن کسی بھی وقت تہوبالا ہو سکتا ہے. لوگ مایوس ہیں, لوگ اپنے آپ کو مارنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, اپنے آپ کو کسی سرکاری پولیس والوں کی گولیوں کے آگے کھڑا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے, اور دشمن اس سے فائدہ اٹھائے گا. تو خدا کے واسطے اپنا انفلوئنس استعمال کریں. میں جناب آرمی چیف جناب باجوہ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بھائی اس سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کی داد رسی, ان کے مسائل کے اوپر توجہ دی جائے. اس لاوا یہ جو پک رہا ہے, پک چکا ہے کہ ہر جگہ ہمیں پانی نہیں مل رہا, ہمیں ٹرانسپورٹ نہیں مل رہی, ہمیں تعلیم نہیں دے رہے, ہمیں جاب نہیں دے رہے. آج میں سوچتا ہوں کہ غزہ میں, فلسطین میں اور کشمیر میں مرنے والے, شہید ہونے والے بچے ہم سے زیادہ خوش قسمت ہیں کہ وہ اسرائیل اور انڈیا کی گولیوں اور بم اور بارود اور میزائل سے شہید ہو رہے ہیں. ہمارے بچے کتے کے کاٹنے سے مر رہے ہیں یہاں پر. کیسے تسلی دیں اپنے آپ کو؟ ہم اس ملک میں کتے کے کاٹنے سے ہمارے بچے سندھ میں مر رہے ہیں. تو وہ بچے زیادہ خوش قسمت ہیں جو کہ کفار کی گولی اور کفار کے بارود سے ان کے ماؤں کو تسلی ہوتی ہوگی کہ کوئی ان پر ظلم کر رہا ہے. یہاں کی مائیں کہاں فریاد کریں کہ اپنے ملک میں ان کے بچوں کو کتے کاٹ رہے ہیں اور وہ مر رہے ہیں. تو آج کشمیر کے بچے اور فلسطین کے بچے اس سندھ میں رہنے والے بچوں سے زیادہ خوش نصیب ہیں, اور کوئی پرسان حال نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کل کو یہی کوئی کھڑا ہو جائے گا, کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے غلط رستے کی طرف, ہتھیار اٹھا لیں گے ہاتھ میں, انہی سرکاری افسروں کو پوچھنے لگیں گے, تو پھر آپریشن شروع ہو جائے گا. آج نہیں پوچھ رہے, آج آ کر نہیں دیکھ رہے کہ بھائی کیا حال ہے, پھر آپریشن شروع ہو جائے گا, دہشت گرد پکڑنا شروع ہو جائیں گے, نوجوانوں کے آنکھوں میں پٹیاں باندھ کر پھر جو ہے وہ گرفتاری شروع ہو جائے گی. اور بھائی آج بچاؤ نا نوجوانوں کو دہشت گرد بننے سے. پولیس اسٹیٹ بن گئی ہے پوری کراچی. میں نے آپ کو بتایا کہ اس رمضانوں میں لاکھوں روپے تاجروں سے, چھوٹے چھوٹے دکانداروں سے لے کر جو ہے وہ صرف کورونا وائرس لاک ڈاؤن کے نام پہ ابھی بھی لوگوں کو گرفتار کر رہے, پکڑ رہے, ٹکٹیں لگا کر. بتاؤ بھائی فیملی کے ساتھ نکلا ہوا ہے, 3000 4000 دے کر جان چھڑائے گا, ورنہ کہہ رہے ہیں بند کریں گے. عجیب منطق ہے, عجیب منطق ہے. دوسری بات میں آپ کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی جو پانی کا مسئلہ چل رہا ہے پنجاب اور سندھ کے درمیان, یہ اس مسئلے کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہے. سندھ سے بھی 2400 کیوسک پانی جو ہے وہ بلوچستان کو جانا ہوتا ہے. یہ کوٹا ہے کیرتھر کے علاقے سے, اور 2400 کا کوٹا ہے, 700 کیوسک دیا جا رہا ہے. کہاں 2400, کہاں 700. یہ خانکی کا علاقہ ہے جہاں پر یہ پانی سندھ سے جاتا ہے بلوچستان کو. کوئی اس پہ بات ہی نہیں کر رہا. میں ارباب اختیار کو جو یہ پانی کے مسائل ہیں اس کے اوپر میں آواز لگانا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کو بھی یہ جو 2400 کیوسک پانی جاتا ہے خانکی کے علاقے سے, خانکی کے علاقے میں جو کہ یہ جعفر آباد کا علاقہ ہے اور دوسرا اس طرف کا علاقہ ہے,
وہاں سے جو سندھ سے جاتا ہے کوٹا، اس کوٹے کو جو کہ طے ہے 2400 کیوسک پانی کیا جائے، 2400 کیوسک اس کو کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بات پہ توجہ دی جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں کراچی سے لے کر کشمیر تک تمام رہنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی یہ آزمائش ہے، یہ حکمران ہم پر۔ ہمیں اس ظلم کے ماحول میں جہاد کیے بغیر، ظلم کے خلاف جہاد کیے بغیر اگر ہم مر جائیں گے، ہمیں رب کو جواب دینا پڑے گا۔ میں تمام نوجوانوں کو آواز لگاتا ہوں کہ آؤ اور اس ظلم کے خلاف پاک سرزمین پارٹی کے جھنڈے کے نیچے اور ہمارا حصہ بنو۔ ہم انسانیت پر بلیو رکھنے والے لوگ ہیں، ہم پاکستان کی سالمیت پر بلیو رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہم کسی کے ساتھ زیادتی نہیں چاہتے، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بھی کوئی زیادتی نہ کرے۔ آج جو کچھ بھی یہ ہو رہا ہے، یہ ہمارے لیے امتحان ہے اور کوئی پرسان حال نہیں، اور یہ پروو ہو گیا کہ ساری پارٹیز یا تو اس ظلم کا حصہ ہیں یا وہ اس ظلم میں خاموش سپورٹر ہیں، اپنے حصے کی دنیاوی آسائشیں لے رہی ہیں اور اس ظلم کو کرنے اور کروانے میں، اس ظلم میں اپنا حصہ ڈال رہی ہیں۔ پاک سرزمین پارٹی کے علاوہ سندھ کے لوگوں کے پاس، پاکستان کے لوگوں کے پاس، سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کے پاس کوئی اور دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اللہ کا شکر بجا لاتا ہوں میں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں NA 249 میں ملک کی حکمراں جماعتوں کے اگینسٹ ہمیں کامیابی دی۔ ان کے غرور کو خاک میں ملایا اللہ تعالیٰ نے۔ جو لوگ ہمیں ووٹ نہ ملنے کا تانا دیتے تھے، وہ ہم سے ووٹوں میں ہار گئے۔ پی ٹی آئی بھی ہار گئی ووٹوں میں، اور MQM بھی ہم سے ووٹوں میں ہار گئی، اور یہ تو ابھی ابتدا ہے، ٹریلر ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہر جگہ ہاریں گے، ہر جگہ ووٹوں میں انشاءاللہ تعالی ہم سے ہاریں گے۔ میں نوجوانوں کو آواز لگا کے کہتا ہوں کہ آؤ اور اس ظلم کے خلاف اس جہاد کا حصہ بنو۔ ہم نے اس شہر کے امن کے لیے بڑی قربانی دی ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس شہر کے امن کو پاکستان پیپلز پارٹی کے ذریعے تباہ نہیں ہونے دیں گے۔ اس شہر میں، اس صوبے میں دوبارہ نسلی فسادات، زبان کی بنیادوں پر جو وہ فسادات کرانا چاہتے ہیں اپنی اقربا پروری سے، ہم اس سازش کو ناکام کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور ایسی جد و جہد کریں گے جس سے اس ظلم کا خاتمہ ہو۔ اور اب ظلم اتنا بڑھ گیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس کا خاتمہ ہوگا، بالکل ہوگا۔ ہماری جد و جہد جاری ہے، اور آج لوگوں کی امید کی کرن پاک سرزمین پارٹی انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اگلے لائے عمل کا اعلان بہت جلد کریں گے کہ ہم نے اس ظلم پر خاموش نہیں بیٹھنا ہے۔ آپ حضرات کا ایک دفعہ پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہماری دعوت پہ تشریف لائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کرے اور 50 سال پورے کرے۔ ایسے نہ کرے جیسے آج کر رہی ہے، ایسے نہ کرے۔ ایسے تو جو ہے 5 سیکنڈ بھی نہیں رہنی چاہیے حکومت، کہ کچھ ہے ہی نہیں۔ عمران خان کی اپنی باتیں نکالو 3 سال پہلے اور آج ان کا عمل نکالو۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ 5 سال نہیں 50 سال پورے کرے، ایسے نہ کرے۔ لیکن جو آج جس طرح سے آج وہ حکومت کر رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ حکومت کریں۔ ابھی اس والی بات میں چاہتا ہوں کہ وہ حکومت کریں، اور اس بات کا نہ سوچیں کہ کمپرومائز نہ کریں۔ انہوں نے کمپرومائز کر دیا، انہوں نے گروی رکھ دیا ہے سندھ کو پیپلز پارٹی کے ہاتھوں میں، اور یہ جھوٹ بولتے ہیں آ کر ایک دوسرے کے خلاف جو باتیں کرتے ہیں۔ دوسری بات، ہم اپنے ہم اس رزلٹ کو تسلیم نہیں کرتے۔ ہمارے حساب سے ہمارے 9,500 سے زیادہ ووٹ تھے، اور ہمارے حساب سے جو جیتنے والا تھا وہ جیتا نہیں ہے۔ ہم اس رزلٹ کو تسلیم نہیں کرتے، آفیشیلی تسلیم نہیں کرتے۔ یہ ہمارے جواب۔ نہیں، میں نے اس کو کنکلوڈ اس طرح نہیں کیا ہے کہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ یہ کروانے والی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت کی رومانس میں انہوں نے جو ہے وہ عمران خان صاحب نے اس MQM کو زندہ کر رکھا ہے، اس لیے کہ وہ اگر MQM کو چھوڑیں گے، ان کا میئر آج اربوں روپے کی کرپشن کرنے کے باوجود وہ بند نہیں ہے۔
کیوں بند نہیں ہے؟ اس لیے بند نہیں ہے نا کہ بھئی عمران خان کی حکومت کا کولیشن پارٹنر ہے. آج اگر وہ اتحادی نہیں ہوتے وہ بند ہو جاتے، آج وہ بند ہو جاتے. تو اس اپنی حکومت کو چلانے کے لیے اس وفاقی حکومت نے یہاں پر ایم کیو ایم کو زندہ کر رکھا ہے اور پیپلز پارٹی کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے. تو اس صورت میں ڈیفینیٹلی ہم، چونکہ کراچی کا مسئلہ لا اینڈ آرڈر سے بھی ہے، یہاں پر اگر کوئی حالات خراب ہوں گے تو یہاں کے لا اینڈ آرڈر خراب، پھر آپ جو ہے وہ رینجرز بلائیں گے، آرمی بلائیں گے، آپریشن شروع کریں گے. تو بجائے اس کے کہ کل کو آپ جو ہے وہ آ کر آپریشن کریں، جو آپ نے امن کے لیے قربانی دی ہے اس کو ضائع نہ ہونے دیں. اور وہ سیگمنٹ ڈیفینیٹلی لا اینڈ آرڈر کا جو ہے وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور آرمی چیف کے حصے میں وہ بات آتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنا انفلوئنس استعمال کرنا چاہیے کراچی کے لوگوں کی داد رسی کے لیے. بھائی جب بارشیں ہوئی تھیں، نالے بھر گئے تھے، 65 لوگ مرے تھے، تو آئے تھے نا 2 دن کے لیے آرمی چیف یہاں پر. جنگ تو نہیں ہو رہی تھی، نالوں کا مسئلہ تھا، نالوں کا پانی گھروں میں آ گیا تھا، پیرالائز ہو گیا تھا شہر کراچی. تو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آ گئی جو کہ آرمی کے ایک آن ڈیوٹی جرنیل چلاتے ہیں، اور آرمی چیف ریکارڈ پہ نا یہ والی بات، تو 2 راتوں تک آ کر بیٹھے تھے. اس کے بعد وزیر اعظم آیا تھا یہاں پہ، اس کے بعد کوئی اور آیا تھا یہاں پہ، پھر وہ 1100 کا پیکج، 11 روپے بھی نہیں آئے، 11 روپے بھی نہیں آئے. اس لیے کہ سب نااہل لوگ بیٹھے ہوئے یہاں پر، ان کے گورنر سے لے کر ان کے وفاقی گزرا تک، ان کو ٹویٹر اور فیس بک پہ سمجھتے ہیں پاکستان چلا لیں گے. وہ کچرے، وہ صفائی بھی، نالے کے صفائی بھی ٹویٹر پہ کرنا چاہتے ہیں، وہ جو ہے وہ ریفارم بھی ٹویٹر پہ لے کر آنا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ بس 2 بیان کے بعد جو ہے وہ سب کچھ صاف ہو جائے گا سب چیز. تو یہ نااہل لوگ ہیں، ان کی نااہلی کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو موقع مل گیا ہے کہ ان کو ان پیپلز پارٹی کے بس چلے تو اس وفاقی حکومت کو وہ اگلے 50 سالوں تک نہ گرنے دیں. پیپلز پارٹی کا اگر بس چلے، بولے بھائی یہی رہے وفاق میں، اور ہمیں پورا سندھ، ہم بادشاہ بن گئے سندھ کے. اور میں آپ لوگوں کے توسط سے میں شہباز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو آواز لگانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ بار بار یہ پیپلز پارٹی کی منتیں کر کے آپ اپنے ساتھ بٹھا کر پی ڈی ایم بنانا چاہتے ہو، یاد رکھو یہ اس پیپلز پارٹی کے ہاتھوں میں سندھ کے رہنے والوں کا خون لگا ہوا ہے. انہوں نے تباہ کیا ہے، یہاں بچے مر رہے ہیں روزانہ، اور آپ جمہوریت کے نام پر کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کو ہر وقت منتیں کرتے. کبھی پوچھا کہ آپ نے سندھ میں کیا کر رہے ہو، آپ سندھ میں کیا حکمرانی کرو؟ ان کے ہاتھوں میں روز لوگ جو مر رہے ہیں، یہ حکومت ان کی قاتل ہے لوگوں کی. معاشی قتل عام یہ کر رہے ہیں، سماجی قتل عام یہ کر رہے ہیں. چھوٹی چھوٹی بھائی جاب نہیں دیتے تھے ہمیں یہاں پہ سرکاری، تو یہاں کے لوگ کوئی پان کا کیبن لگا لیتا ہے، کوئی ٹھیلا لگا لیتا ہے، کوئی دکان کھول لیتا ہے. اب کورونا کے بہانے سے اس کی بھی جو ہے ویسی کی تیسی کر دی ہے. یہاں پہ انڈسٹریز کو آپ پانی نہیں دیتے ہو، انڈسٹریز بن ہو کر جو ہے وہ سری لنکا جا رہی ہیں، بنگلہ دیش جا رہی ہیں اور پنجاب شفٹ ہو رہی ہیں. تو آپ نے سرکاری نوکری آپ نہیں دے رہے. لڑکا کہیں پرائیویٹ فیکٹری میں کرتا تو اس کو پانی بند کر دیا تو وہ فیکٹری بند ہو گئی تو لڑکے کی جاب چلی گئی. پھر دکان کھول لی تو کرونا وائرس آ گیا. تو بھائی زندہ رہنے دو یار ہمیں خدا کے واسطے. تو میں یہ جو ہمارے لوگ سب کچھ بھول کر کیا سندھ کے لوگ پاکستانی نہیں ہیں، تو شہباز شریف کا فرض نہیں بنتا کہ کوئی اصول طے کریں، یا مولانا فضل الرحمان صاحب کا فرض نہیں بنتا کہ جس پارٹی کو وہ منتیں تللے کر رہے ہیں پی ڈی ایم کے لیے، اس سے اس کے ذرا 15 سال کی گورننس کا بھی پوچھیں. اپنے یہاں تو انہوں نے پنجاب میں سب کچھ اچھا کر رکھا ہے، اور یہاں پر انہوں نے ان کو کوئی، پنجاب میں تو نہیں مر رہے نا لوگ، بچے کتے سے کاٹنے سے نہیں مر رہے نا یار. پنجاب میں تو پانی کی پرابلم نہیں ہے، پنجاب میں تو اس طرح سے لاک ڈاؤن کے نام پر بھتے نہیں لیے جا رہے، پولیس اس طرح سے گنڈا گردی نہیں کر رہی ہے. یہاں پر جو ہے وہ آپ جب پیپلز پارٹی سے بات کرتے ہیں تو آپ کو لوگوں، تو بھائی ہم ہیں سٹیک ہولڈر اس سندھ کے، ہم ہیں سٹیک ہولڈر. تو اگر کوئی ہماری بات نہیں سن رہا، سندھ کے لوگوں کی بات نہیں سن رہا، تو کل جو ہے وہ کل کو ایسا ٹائم آ جائے گا انشاءاللہ تعالی کہ آپ کو پھر حساب دینا پڑے گا. نہیں، میرے دور کے اپنے دور کی بات بتاتا ہوں. میں نعمت اللہ صاحب کے دور کے کومنٹ نہیں کرنا چاہتا، پھر بات جو ہے وہ عجیب ہی ہو جائے گی. جماعت اسلامی والے جو ہے نا وہ ہر چیز نعمت اللہ صاحب کے نام سے، وہ بیچارے ان کو قبر میں بھی تکلیف ہوتی ہوگی نعمت اللہ صاحب کو کہ یار یہ تو مجھ پر نہ لگاؤ یار.
مطلب وہ تو کہتے ہیں کہ اگلے 100 سال تک جو کچھ ہو رہا ہوگا وہ بھی سب نعمت اللہ صاحب ہی کر کے گئے. تو اس پہ تو میں کامنٹ نہیں کرنا چاہتا. عجیب ہی ویسے میں حیرت دیتا ہو جاتا ہوں کبھی کبھی جماعت اسلامی کے رویے پہ کہ انسان جو ہے وہ چلو اینی ویز. تو میں اپنے دور کی بات بتا دیتا ہوں. 75 بسیں لے کر آئے تھے, 3 روٹ پر ماڈل بسیں تھی, وہ پرائیویٹ, وہ اونرشپ پہ تھی, خرید کے لے کر آئے, سٹی گورنمنٹ کی ملکیت تھی, کوئی پرائیویٹ پارٹنر پر. ہم اس کو اس کے آپریشن کو اس کو رن کرنے کے لیے ہم نے جو ہے اس کو آؤٹ سورس کر رکھا تھا, اس کی ٹکٹنگ کو, اس کی آپریشن کو, اس کی مینجمنٹ کو, جو لیکن اس کی اونرشپ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی تھی, وہ سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی ملکیت تھی. میرے جانے کے بعد دنیا میں دیکھو, دنیا میں تمام پبلک ٹرانسپورٹ لاس کے بیسس پہ چلائی جاتی ہے. کانسیپٹ کیا ہے دنیا میں؟ لندن میں بھی لاس میں چل رہی ہے, امریکہ میں بھی لاس میں چل رہی ہے, تو ٹرکی میں, چائنا میں. کانسیپٹ یہ ہوتا ہے پبلک ٹرانسپورٹ کا کہ سرکار ایک مزدور کو, ایک غریب آدمی کو, ایک تنخواہ دار آدمی کو کم پیسوں پہ اس کے کام کی جگہ تک پہنچا دے تاکہ وہ اپنی روزگار کا بندوبست کر سکے. اور وہ جو اگر 15 روپے کا ٹکٹ ہے تو 10 روپے اپنے پاس سے سرکار, 10 روپے اس بندے سے لے اور 5 روپے سرکار اپنے پاس سے ڈالے. دنیا میں تمام پبلک ٹرانسپورٹ لاس بیسس پر پلان کیے جاتے ہیں. تو ہم نے بھی جب یہ شروع کیا تو ہم نے 12 روپے کا ٹکٹ رکھا, ٹکٹ تھا 18 روپے کا, تو ہم 6 روپے سبسیڈائز کرتے تھے سٹی گورنمنٹ اپنی پاکٹ سے. یعنی کہ ایک پیسنجر جب بس میں چڑھتا تھا تو اگر وہ 12 روپے کا ٹکٹ لے رہا ہے تو 5 سے 6 روپے سٹی گورنمنٹ دیتی تھی تاکہ اس کو ایک غریب آدمی کو کم پیسے میں اس کی کام کی جگہ پہ پہنچا دے. یہ کانسیپٹ تھا. تو 5 کروڑ سالانہ لاس پہ وہ کمپنی چل رہی تھی دنیا میں ٹرانسپورٹ. اب یہ ہمارے بعد اتنے جاہل آئے بدبخت کہ ان کو یہ سمجھ ہی نہیں آئی بات, لوگ نقصان میں چل رہی ہے بند کرو, وہ نقصان میں چل رہی ہے بند کرو. بدبختو, دنیا بھر میں امیروں سے ٹیکس لے کر غریبوں کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے. تو یہ عام پراپرٹی ہم گاڑی والوں سے ٹیکس لیتے ہیں, اس ہم بس والوں پہ خرچ کر رہے تھے. یہ ہے کانسیپٹ دنیا میں, اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. لیکن آپ کس کو سمجھائیں, کس کو سمجھائیں جو جنگلی قسم کے لوگ افسران لگے ہوئے ہیں, جنگلی, کہ جن کو یہ کراچی جو ہے نا مفتوحہ علاقہ ملا, بس پتہ نہیں کل کا دن ہوگا نہیں ہوگا, بس کھا جاؤ اس کو. ان کو آپ کیسے سمجھاؤ گے کہ بھائی عوام کیا ہوتی ہے, لوگ کیا ہوتے ہیں, ٹرانسپورٹ یہ پلاننگ کیا ہوتی ہے. تو ویری انفارچونیٹ, یس میرے وہ زمانے میں 3 روٹ ہم نے چلائے تھے اور آپ لوگوں کے سامنے چلائے تھے, چل رہے تھے بالکل. ڈرائیور اس پہ جو ہے وہ وردی پہن کے بیٹھتا تھا, اس پہ ٹکٹنگ کا نظام باہر تھا, ای ٹکٹنگ تھی اس کے اوپر ساری, اور ایک ڈیسنٹ قسم کا نظام چل رہا تھا. میرے جانے کے بعد سب کو بیچ کھائے وہ. جی بالکل. یہ دیکھیے پہلی والی بات کہ بالکل ہماری آرگنائزیشن اللہ کا شکر ہے سندھ کے جو وہ ہر ضلع میں موجود ہے, ہر ڈسٹرکٹ میں موجود ہے. اور پاک سے زمین پارٹی تو پہلے دن سے, ہم تو لاڑکانہ تک میں ہماری آرگنائزیشن, ہم نے جلسہ کیا ہے لاڑکانہ میں. اور ہم ایتھنک پارٹی نہیں ہیں, ہم ساری زبانیں بولنے والے لوگ ہیں ہمارے پاس, اور ہم جو ہے وہ پاکستان کے کونے کونے میں جا رہے ہیں. اور سندھ میں بالکل بالخصوص میں آج اگر اس پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر کوئی کاؤنٹر جماعت ہے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے, اس کو چیلنج کرنے کے لیے سندھ کے اندر, تو وہ پاک سے زمین پارٹی کے علاوہ کوئی اور جماعت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے تو ہم ایتھنک نہیں ہیں. جب دا مومنٹ آپ ایتھنک پالیٹکس کرتے ہیں ان کے سامنے, ان کے مزے لگ جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں جا کر سندھی بھائیوں کو کہ دیکھو بھائی یہ جو ہے وہ مہاجر ہے یا فلاں ہے, یہ دیکھو سندھ کو ٹکڑے کرنے جا رہا ہے, آ جاؤ ہماری کرپشن بھول جاؤ اور ہمارے جھنڈے کے نیچے آ جاؤ, دھرتی ماں کو بچاتے ہیں. ان کو پتا ہے نہ انہوں نے دھرتی ماں توڑنا ہے, نہ انہوں نے دھرتی ماں بچانا ہے, اپنی سیاست کرتے ہیں, نورا کشتی کرتے ہیں. تو ہم نے یہ والا کام نہیں کیا, اللہ کا شکر. ہمارے پاس ساری زبانیں بولنے والے لوگ ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آ جائے گا, آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ سندھ میں ہر جگہ آپ کو پی ایس پی نظر آئے گی. جی
یار کوئی کامنٹ نہیں, وہ ہمارے لوگ اس کے اوپر ہم نے رکھے. نہیں, انیس بھائی کا بھی لیول نہیں ہے, انیس بھائی کا بھی جو کوئی کامنٹ نہیں اس کے اوپر. جو ہمارے لوگ ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے, ان کی باتوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ہمارے کچھ لوگ ہیں, وہ ان کو جواب دیں گے. بھئی یہی بات ہے, دیکھو میں نے یہی کہہ رہا ہوں, میں ایگزیکٹلی یہی بات ہے کہ یہ جو بات کرتے ہیں آپ ان کی کریڈنشل دیکھ لو یار. یہ جو لوگ آپ کی سینسس کو صرف متنازع نہیں رہنے دیا, جنہوں نے غلط سینسس کو صرف متنازع رہنے دیتے, یہ بڑا کارنامہ ہوتا ہے. سائن کیے ان کے وزیر نے سائن کیے اس کے اوپر. اور جن کے دور میں یہ شہر گیا ہے, دیکھو یار یہ ہڑتال کرنے والی پارٹی کہلاتی تھی نا. ایک ہڑتال بتا دو شہر کے حقوق کے اوپر, ایک ہڑتال بتا دو کہ کوٹا سسٹم میں ہڑتال ہوا ہو, یا شہری حقوق. یہ جو بھائی 2003 یہ جو نیا لوکل گورنمنٹ آرڈر ہے جس کے اوپر اس کا میئر 5 سالوں تک یہ کہتا رہا کہ ہمارے پاس اختیار نہیں ہے, ان سے پوچھو یہ اختیار گئے کب؟ 2013 میں. 2013 میں کہاں تھے یہ؟ اسی پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت میں وزیر بنے بیٹھے ہوئے. 8 وزیر تھے ان کے, گورنر تھا ان کا. انہوں نے, یہی میں شہر والوں کو کہہ رہا ہوں کہ آج, اور پھر یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے ہزاروں مہاجروں کو قتل کیا ہے؟ ان کے ہاتھ, ان کے رہنماؤں کے ہاتھ, ان کی لیڈر کے ہاتھ, جو ان کا بڑا لیڈر بنا ہوا ہے اس کے ہاتھ مہاجر نوجوانوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں. وہ 25,000 روپے KKF سے لینے والا آدمی, وہ شادی ہال چلانے والا آدمی آج ارب پتی ہے. اسی پیپلز پارٹی کے دور میں اپنے گھر کے لوگوں کو ٹاپ سلاٹ میں پوسٹنگ پر رکھ کر چلانے والا آدمی ہے. وہ ابھی مہاجروں کی اور شہر کے حقوق کی بات کر رہا ہے, پیپلز پارٹی کے خلاف پریس کانفرنس کر رہا ہے. اس سے بڑا کوئی دوسرا دھوکہ اور ہو نہیں سکتا. یہ اس لیے PSP بری لگتی ہے لوگوں کو, اس لیے ہمیں جو ہے وہ مغلظات بکتے ہیں, اس لیے کہ ہم ان کے چہروں پر لگے ہوئے نقاب کو, جو نقاب لگا کر یہ مہاجروں کو لوٹنا چاہتے ہیں, ہم بار بار ان کا نقاب جو ہے نا نوچ کر ان کی اصل شکل جو ہے وہ سامنے لے کر آتے ہیں لوگوں کے. تب جب ہی ہم سے تکلیف ہے ان کو بہت زیادہ. بہت شکریہ, تھینک یو, شکریہ.